جاہل لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے ان اکابرین پر، ان اہل اللہ پر۔ الٹے سیدھے جھوٹے من گھڑت واقعات ان حضرات کی شان میں بنائے ہیں، گھڑے ہیں، لوگوں میں بیان کیے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں کے بھی ذہنوں کو خراب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں ایک حکایت لوگوں نے بہت مشہور کر رکھی ہے جو بالکل جھوٹی ہے، کہ آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس کا بیچاری کا لڑکا مر گیا تھا، کہ حضرت آپ اس کو زندہ کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کی عمر تو ختم ہو چکی ہے، اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی اور اصرار کرنے لگی، بار بار کہنے لگی کہ نہیں آپ اس کو زندہ کر دیجیے۔ تو حضرت جو ہے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ اس لڑکے کو زندہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی تقدیر میں اور زندگی ہے ہی نہیں، اس لیے اب زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ سے کہنے کی تو اسی لیے ضرورت ہوئی کہ اس کی تقدیر میں اور زندگی نہیں تھی، اگر اس کی تقدیر میں کچھ اور زندگی اور بھی باقی ہوتی تو آپ سے کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر تو آپ مجبور ہو کر خود ہی زندہ کرتے۔ دیکھو کتنی غلط بات اور کتنا سخت جملہ ہے یہ، جو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا، نعوذ باللہ۔ آگے چلیے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پھر تقدیر کے خلاف تو ہو نہیں سکتا، تو اس پر غوث اعظم کو حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو جلال آیا، غصہ آیا، اور آپ نے اپنی قوت کشفیہ سے ملک الموت کو ٹٹولا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ آخر ان کو نظر آئے تو دیکھا کہ وہ ایک تھیلے میں اس دن کے مردوں کی روحیں بھر کے لے جا رہے ہیں۔ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ روحیں لے کر کے نہیں پہنچے۔ تو حضرت نے غوث اعظم نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ بڑھیا کے لڑکے کی روح واپس کر دو، تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ ملک الموت نے انکار کیا، تو آپ نے وہ تھیلا ان کے ہاتھ سے چھین کر کھول دیا، اسے الٹا کر دیا، جتنی روحیں تھیں سب کی سب وہ پھر اڑ گئی، اور اس دن جتنے مرے تھے سب زندہ ہو گئے۔ تو غوث اعظم نے حق تعالیٰ سے کہا کہ کیوں اب راضی ہو گئے، ایک مردے کے زندہ کرنے پر راضی نہ ہوئے، اب بہت جی خوش ہوا ہوگا جب ہم نے سارے مردوں کو زندہ کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ بھلا کسی کی مجال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرے اور اس طرح کی گفتگو کرے، ایسی باتیں کریں؟ تو یہ سب کی سب حکایات جو ہے اس طرح کی، یہ سب گھڑی ہوئی ہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے جی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے عقیدے رکھتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ یوں کہا وہ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں اس طرح کی وہ جو ہے باتوں کا قائل ہے، تو اس کا تو ایمان ہی خطرے میں ہے۔ کیا ہے بھائی یہ کوئی توحید تھوڑا ہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور آپ نے کر دیا، عاجز آپ نے کر دیا، کہ ایک بندے کے سامنے ان کو مجبور ہونا پڑا، عاجز ہونا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کام کرنا پڑا۔ یہ تو جبر ہے، یہ تو عجز ہے۔ تو یہ سب توحید کے خلاف ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہو اور پھر توحید کے خلاف کام بھی کرتے ہو۔ مولانا حالی علیہ الرحمہ نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں اس بارے میں۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں،
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ کچھ بھی کر لو، کتنا بھی برا کام کر لو، بدعتی بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، کچھ بھی کر لو، لیکن ایمان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ رکھا ہے آج کے مسلمان نے۔